ہمارے نوجوانوں میں ایک اور دین مروج ہے، معاشرے میں ایک اور دین بھی چل رہا ہے، وہ ماحول کا دین ہے۔ وہ کیا ماحول کا دین ہے؟ ماحول کا دین یہ ہے کہ کوئی نماز روزے کی طرف توجہ نہیں، کوئی اللہ رسول کی طرف، قبر اشر آخرت کی طرف بات کی توجہ نہیں۔ اب تبلیغی جماعت والے گلی کے اندر گئے، انہوں نے گشت کیا، اور گشت کر کے ایک نوجوان کو دکان سے یا کسی جگہ سے اٹھایا اور اٹھا کر کے مسجد کی طرف لے آئے، بہلا کر کے، بات چیت کر کے، کوئی ترغیب دے کر کے، منت زاری کرا کر کے مسجد کے اندر آ گیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اب مغرب کا وقت آیا، اب پڑھے گا نماز؟ نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ اب پڑھنی ہے۔ اب اگر مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی مسجد کے اندر تو سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب جب سارے کے سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ تنے تنہا تو رہیں گے نہیں، لہٰذا وضو بھی کرے گا، اب باقاعدہ یہ جماعت کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہوگا، اب یہ نماز پڑھے گا۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ماحول کا دین ہے، اس کو کہیں گے ماحول کا دین۔ یا کئی دفعہ ہمارے ساتھ مشہور ہے کہ مولویوں کے ساتھ بعض اوقات بعض نوجوان پھنس جاتے ہیں، دعوت میں کہیں آ گئے، کسی تقریب میں آ گئے۔ اب ایک بینکاروں کی کانفرنس ہے، میں بھی حال ہی کے اندر کوئٹہ میں تھا، اسٹیٹ بینک کی ایک کانفرنس تھی، اب وہ سارے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بینکر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو میرا بیان چل رہا تھا، دوران بیان میں نے کہا جی آئیے اب چلتے ہیں نماز کی طرف۔ تو اب نماز کی طرف تو چلنا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب سارے کے سارے لوگ تو نماز کی طرف جا رہے ہیں، اب ہمارے یہ نوجوان بینکر حضرات اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اب وہ ماحول ایسا بن گیا ہے، اب جیسا کیسا نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے۔ یہ ماحول کا دین ہے، عارضی طور پہ پھنس گئے، لہٰذا اب نماز تو پڑھنی ہے۔ کسی دعوت میں کوئی نوجوان ہمارے ساتھ متعلق ہو گیا، ہم نے تو کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنی ہے، اب وہ بیچارہ بھی نماز پڑھے گا، نہیں پڑھے تو کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ شرما شرمی میں، مروت میں، لحاظ میں نماز تو پڑھنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ماحول کا دین۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے نوجوان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں سے اگر نہیں بچوں گا تو فلاں تو کہیں گے یار اتنے بڑے عالم دین کا بیٹا ہے، اتنے بڑے شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، اتنے بڑے مفتی اعظم کا بیٹا ہے، اتنے بڑے علامہ کا بیٹا ہے، اب اگر محلے کے اندر کوئی غلط کام کروں گا نا تو لوگ برا سمجھیں گے، بھائی فلاں کا بیٹا ہے، تبلیغی جماعت میں وقت لگائے ہوئے فلاں کا بیٹا ہے، پھر بھی یہ غلط کام کر رہا ہے، اس لیے اب نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، محلے میں عزت رکھنی ہے، اب کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ یہ ماحول کا دین ہے۔ اسی طرح ماحول کے دین کی اور بہت ساری مثالیں، بہت سارے ہمارے لوگوں کے اندر یہ ماحول کا دین پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، عمرے پہ چلے گئے، حج پر چلے گئے، اب وہاں جب حج یا عمرے پر چلے گئے تو آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ حج یا عمرے پر جاتے ہیں، جتنا ڈیورنگ پیریڈ وہاں گزارتے ہیں، وہاں نفل نماز بھی نہیں چھوٹتی ہے، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ تکبیر اولیٰ جو چھوٹے گی تو ایسا محسوس کرتے ہیں وہاں پر لوگ کہ جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی بہت بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے۔ تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی وہاں پر، تسبیحات نہیں چھوٹتی، طواف نہیں چھوٹتا، نفل نماز نہیں چھوٹتی، لمبی لمبی دعائیں نہیں چھوٹتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میرے نوجوان ساتھی، وہاں جو آپ تشریف لے گئے ہو اور وہاں پر ظہر سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، نفلیں ادا ہو رہی ہیں، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور تسبیحات ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، محاسبہ ہو رہا ہے، تو جس اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ظہر کی نماز کو فرض کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے کراچی میں بھی ظہر کی نماز کو فرض کر رکھا ہے۔ بالکل ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ظہر کی یا عصر کی نماز صرف مدینہ منورہ میں فرض ہوتی ہو اور کراچی میں وہ عصر کی نماز فرض ہی نہ ہوتی ہو۔ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اگر مکہ مکرمہ میں فرض ہے، جس ذات نے وہاں پر فرض کیا ہے اسی ذات نے یہاں پر بھی فرض کیا ہے، جس ذات نے وہاں پر اس کو لاگو کیا ہے اسی ذات نے یہاں پر بھی لاگو کیا ہے۔ جو درجہ اور مقام اس کا وہاں پر ہے وہی درجہ اور مقام یہاں پر بھی ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے ثواب کے درجے میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ایک اضافی خصوصیت ہے، لیکن فرضیت کے اندر تو برابر ہے۔ مکہ میں بھی فرض ہے، یہاں پر بھی فرض ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ مکہ مکرمہ میں فرض ہو یہاں پر فرض نہ ہو، زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو نارتھ ناظم آباد کے اندر فرض نہ ہو، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب وہاں پر جائیں گے نفل بھی نہیں چھوٹ رہی، یہاں آگے فجر اور عشاء کی نماز کا ہی پتہ نہیں ہے، یہاں پر آگے کچھ عرصے تک تو، کچھ ٹائم پیریڈ تک تو یہی معاملہ رہے گا کہ نمازوں کی پابندی رہے گی،
کیونکہ تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے نا، تو تازہ تازہ حاجی صاحب ہیں. اب جب تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے، تازہ تازہ حاجی صاحب ہے، محلے والوں کو پتہ ہے، خاندان والوں کو پتہ ہے، علاقے والوں کو پتہ ہے، تو بھئی یہ کیسے عمرہ ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اب آئے تو کم از کم 1-1.5 ہفتہ تو نمازیں پڑھنی ہے. 1-1.5 ہفتے تک، 2 ہفتے تک، 3 ہفتے تک یہ نمازوں کی پابندی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نمازوں کی چھٹی. یہ ماحول کا دین ہے. ایک اور دین ہے جو ہمارے علاقے کے اندر اور ہمارے معاشرے میں مروج ہے، وہ ہے موسم کا دین. وہ کون سا دین ہوتا ہے؟ شب برات والا ایمان. شب برات میں مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، چلے جائیے آپ مسجدوں کے اندر، وہاں کوئی علاقے کا نوجوان آپ کو پیچھے نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے نوجوان پہنچے ہوئے ہوں گے. پوچھئے کہ حضرت کیا کرنے تشریف لائے ہیں؟ تو نفل نمازیں، پوری رات جاگیں گے. مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، ہم سے پوچھیں گے مسئلہ پوری رات. اگر انہی نوجوان بھائی سے پوچھ لیا جائے کہ آج ظہر کی نماز آپ نے ادا کی تھی، تو نہیں، ظہر کی نماز ادا نہیں کی تھی. نفلیں پڑھے جا رہے ہیں، نفلیں کثرت کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھے جا رہے ہیں، اور پوری رات جاگنا ہے، پوری رات تلاوت کرنی ہے، ذکر ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے. یہ سیزن کا دین ہے، موسم کا دین ہے. شب برات کا وہ موقع گیا، وہ رات گئی، اب رات گئی تو بات گئی، بس ساری رات عبادت، ساری رات نفلیں، فجر کے فرضوں کا پتہ تک نہیں ہے. اور بھائی اللہ کے بندے، یہ جو نفل تم پڑھ رہے ہو، اس کا تو سوال بھی قبر میں نہیں ہوگا تم سے. ہاں، تم نے اپنی زندگی میں جو فرض چھوڑ رکھے ہیں اس کا سوال ہوگا، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. یہ موسم کا دین. اسی طرح موسم کا سیزن کا ایک اور دین بھی آتا ہے. رمضان آیا تو رمضان کے اندر وہ کیا ہوگا کہ ساری مسجدیں بھرنا شروع ہو جائیں گی. مغرب کی نماز میں چاند نظر آنے کا اعلان ہوگا اور مسجدیں بھرنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہمارے نوجوانوں کو اور پیش آتا ہے. وہ مسئلہ یہ پیش آتا ہے، شب برات تو ایک ہی رات ہے، آئی اور گئی اور ختم ہو گئی. مکہ گئے یا مدینہ منورہ گئے 4 دن یا 5 دن، ہفتہ یا 10 دن، اور آئے اور گئے، چلے گئے. اسی طریقے سے شب قدر ہے، شب معراج ہے، تو 1 دن کا معاملہ ہوتا ہے. رمضان کے اندر مشکل نوجوانوں کو یہ پیش آتی ہے کہ رمضان پورا مہینہ رہتا ہے، اور جب پورا مہینہ رہتا ہے تو پورا مہینہ پھر عمل کرنا مشکل ہے، پھر وہ کنٹینیو ہو جائے گا معاملہ، تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو کر نہیں سکتے ہیں. اس لیے اب ہوگا کیا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اس سیزن کو رمضان کے آخر تک برقرار رکھا جاتا تھا. اب آج کل چونکہ یہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، تو ہفتہ 10 دن تک تو رمضان رہتا ہے، پھر ہفتہ 10 دن کے بعد مسجدوں سے پھر صفیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب مہینہ بھر کہاں سے عمل کریں گے، مشکل کام ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو ہمارے ہاں علاقوں کے اندر یا تو حالات کا دین مروج ہے، یا ماحول کا دین مروج ہے، یا موسم کا دین مروج ہے، یا مقام کا اور جگہ کا دین، مکہ کا دین یا مدینہ منورہ کا دین، جگہ کا دین ہے وہ. تو وہ جگہ کا دین مروج ہے. یہ مختلف قسم کے دین ہیں جو ہم نے اپنے معاشروں کے اندر رائج کر کے رکھے ہوئے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو جو ایمان مطلوب ہے وہ نہ جگہ کا ایمان مطلوب ہے، نہ مقام کا ایمان مطلوب ہے، نہ حالات کا دین مطلوب ہے، نہ موسم کا دین مطلوب ہے. اسلام کو نوجوانوں سے جو دین مطلوب ہے وہ دین ہے ایمان کا دین، جس پر نہ موسم کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ جگہ کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ مقام کا کوئی اثر پڑتا ہے. میں کٹ جاؤں گا، میں سڑ جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، میں ڈوب سکتا ہوں، میں برباد ہو سکتا ہوں، میں غرق ہو سکتا ہوں، مگر ایمان پر میں سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں. گرمی ہو یا سردی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، حالات معاش کے اچھے ہوں یا برے ہوں، روزگار ملا ہوا ہو یا روزگار نہ ملا ہوا ہو، پیسے ہوں یا پیسے نہ ہوں، گھر کے اندر صحت ہو یا بیماری ہو، میرا جسم بیمار ہو یا میرا جسم تندرست ہو، اللہ کو جو ایمان نوجوانوں سے مطلوب ہے وہ ایمان ہے جو کسی حالت میں سمجھوتا اختیار نہیں کیا کرتا، جو کسی حالت کے اندر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا، جو کسی حالت میں اونچ نیچ کا شکار نہیں ہوتا. یہ ایمان مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی دعوت دی ہے، اس ایمان کی ٹریننگ دی ہے، اس ایمان کی مشق فرمائی ہے. اس ایمان کے لیے صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں. کبھی آپ نے غور فرمایا مدینہ منورہ کے بقیع قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اور صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں.
یہ 1,16,000 17,000 15,000 صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ کہاں گئے ہیں یہ سارے کے سارے؟ نہ حالات سے متاثر ہوئے، نہ جگہ سے متاثر ہوئے، نہ خوشی اور غمی سے متاثر ہوئے۔ اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جہاد تھا، یا دعوت اسلام کا موقع تھا، یا تعلیم قرآن کا موقع تھا، یا لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کا معاملہ تھا۔ آج چلے جائیے پوری دنیا کے اندر، مختلف خطوں کے اندر، زمین کے مختلف ٹکڑوں کے اندر یہ نوجوان صحابہ کرام پھیلے ہیں اور اپنی زندگیوں کے سودے کیے ہیں۔ اسلام زندگیوں کے سودے کرنے کا نام ہے، نظام کا نام ہے۔ اور جب تک یہ صحابہ کرام اس روئے زمین پر رہے ہیں، داعی بن کر کے رہے ہیں، مؤثر بن کر کے رہے ہیں، یہ کبھی متاثر نہیں ہوتے تھے۔ نوجوانوں کو جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ یہ کہ آپ مؤثر بنیں، متاثر نہ بنیں، داعی بنیں، مدعو نہ بنیں، شکاری بنیں، دوسروں کے شکار نہ بنیں، مخدوم بنیں، دوسروں کے خادم اور نوکر نہ بنیں، متبوع بنیں، دوسروں کے تابع نہ بنیں۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا دیا ہوا سبق۔ میں دمشق کے اندر گیا ہوں، شام میں، ڈیمسکس کے اندر۔ آپ چلے جائیے وہاں پر، آپ کو محلوں کے اندر، گلی گلی کے اندر صحابہ کرام کی قبریں نظر آئیں گی۔ جس ہوٹل میں ہم رہ رہے ہیں اس ہوٹل کے دائیں طرف ایک صحابی کی قبر، بائیں طرف ایک اور صحابی کی قبر۔ روڈ کو کراس کرتے ہیں، جامع اموی 1200 سال پہلے صحابہ کرام کی تعمیر کردہ، تابعین کی تعمیر کردہ مسجد جامع اموی موجود ہے۔ اس مسجد جامع اموی کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ باہر تشریف لے جائیے، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے۔ آگے چلے جائیے، صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ ہے۔ آگے چلے جائیے، نور الدین زنگی کا مقبرہ ہے۔ بائیں طرف آ جائیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ ایک علاقے میں چلے جائیے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ آگے چلے جائیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مزار مبارک ہے۔ اور آگے چلے جائیے، حضرت نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ باب الصغیر کے قبرستان میں چلے جائیے، 16 شہدائے کربلا کے سر مبارک وہاں پر موجود ہیں۔ ایک جگہ پر چلے جائیے، حضرت ام حبیبہ زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک موجود ہے۔ آگے چلے جائیے، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام دمشق کے اندر موجود ہیں۔ اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ڈیمسکس سے جدہ تک کی فلائٹ 4.5 گھنٹے کی ہے۔ بائی ایئر بھی اگر آپ سفر کریں 4.5 گھنٹے کی مسافت ہے۔ یہ لوگ کس طریقے سے وہاں اس علاقے کے اندر پہنچے؟ کابل کے اندر چلے جائیے، افغانستان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کی قبر کابل کے اندر موجود ہے۔ 80 صحابہ کرام کی قبریں آپ کے سمرقند، بخارا اور یہ روس کی پوری پٹی کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں، اور جب تک یہ دنیا کے اندر داعی اور مؤثر بن کر کے چلتے رہے ہیں، ساری دنیا ان کے کردار اور اخلاق کی بلندی سے متاثر ہوتی رہی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق کے اندر تشریف لے گئے، ایک عیسائی نے ان سے سوال کیا، کیا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خرجنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف منتقل کرنے کے بلند پایا فریضے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے۔ ہم آئے ہیں اس کام کے لیے، بندوں کو غلامی سے نکال دیں، بندوں کو یہ مولا اور یہ آقا کی غلامی سے نکال دیں، اور ان کو ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت پر متوجہ کریں۔ اس بلند پایا فریضے کے لیے ہم نے گھر چھوڑے ہیں، اس بلند پایا فریضے کے لیے مدینہ کے باغات چھوڑے ہیں، اس بلند پایا فریضے کے لیے کاروبار زندگی کو تج کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، آئے ہیں اور اب اپنی زندگیاں اور جوانیاں لوٹانے کے لیے آئے ہیں اور اسی کے سودے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا نوجوانوں کے نام ایک پیغام کے اندر، فرمایا کہ اسلام جنازے اٹھوانے کے نظام کا نام ہے۔ اس کے لیے وہ قربانیاں دینی پڑیں گی کہ قربانیاں دیتے دیتے جنازے اسی قربانی کے اندر اٹھیں گے۔ اسلام در حقیقت اس نظام زندگی کا نام ہے۔
اور آپ دیکھ لیجئے، آپ اور ہم بتوں کے سامنے آج سجدہ ریز نہیں ہیں، میں اور آپ بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 محرم الحرام تو سب کو یاد ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام بلند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے، یکم محرم الحرام ان سے بھی بڑی شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقدس دن ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو کردار، جو کارنامہ انجام دیا ہے، 22,51,030 مربع میل کو حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں کے اندر صحابہ کرام کو بھیجا ہے، نوجوانوں کی تشکیلیں فرمائی ہیں، ایران تک، ہندوستان تک، افغانستان تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدام نوجوانان اسلام پہنچے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے کیا کیا قربانیاں انجام دیں۔ صرف جہاد کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تبلیغ کے میدان کے اندر بھی، قرآن کریم کی تعلیم کے میدان کے اندر بھی، حدیث کی تدریس کے میدان کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر یہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین پہنچے ہیں، اور پھر انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو قربانیاں انہوں نے دی، اور جس طرح سے انہوں نے علاقے جہاں جہاں جو علاقے فتح ہوئے، اور ان علاقوں کے فتح ہونے کے بعد تو وہاں پر اسلام پھیلا، پھر اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد نے اس اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد آج میں اور آپ بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے۔ یہ سب صدقہ ہے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا۔ اب محاسبہ کرنے کی ضرورت، حضرات کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچ گیا، دین ہم تک پہنچ گیا، اب آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک اسلام کون پہنچائے گا، اور اسلام کی یہ منظم شکل اور دین کی یہ ایک مرتب صورت برقرار رہے اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرے، یہ فریضہ آج کے دینی نوجوان کا ہے، یہ آج کے نوجوان کا اور امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ اسلام کی اس شکل کو برقرار رکھے، اسلام کو سمجھے، دین کا صحیح فہم سمجھے۔ دین پر کیا دکھ کی بات ہے، کیا افسوس کی بات ہے، آج مسلم نوجوان اسلام کو مغربی مستشرقین کے اعتراضات کی شکل میں سمجھنا چاہتا ہے۔ مسلمان نوجوان کے اسلام پر اعتراضات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ جو نوجوان اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ علم حاصل کریں نا، دین کا صحیح فہم حاصل کریں نا۔ آپ کا تو فریضہ یہ تھا کہ آپ اسلام کے ایسے داعی بنو، ایسے مبلغ دین بنو، ایسے مؤثر بنو، مغربی اقوام کو آپ اپنے اخلاق و کردار سے جوابات دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پٹ رہی ہے، زوال کا شکار ہے۔ نبی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج پستی کا شکار ہے، تو کیا نوجوان کو اپنی جوانی اور اپنا خون اور اپنی یہ جوانی کی ایکٹیویٹیز اسلام پر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ سب سے زیادہ میرے خون کی، آپ کے خون کی، سب سے زیادہ آپ کے عقل کی، میرے عقل کی، آپ کے دماغ کی، آپ کے لکھنے کی صلاحیت کی، آپ کی سوچ کی اسلام کو ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی سوچ اور آپ کے قلم اور آپ کی عقل اور آپ کی دانش اور آپ کے شعور کا کوئی بہترین مصرف اور نہیں ہو سکتا۔ اسلام پر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، کیوں علماء کی طرف آپ متوجہ ہیں؟ لگے بندے 10، 15، 20، 30، 40 اعتراضات ہیں۔ علم حاصل کیجئے اور دین کا فہم حاصل کیجئے، ان اعتراضات کے جوابات بھرپور انداز میں تیار ہو کر کے مغربی اقوام کے سامنے کھڑے ہو جائیے، پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر کے ان کو کہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کیوں ڈیفینسو پوزیشن کے اندر آپ ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کے اعتراضات کو سن رہے ہیں؟ کیوں آپ جارحانہ شکل اختیار کر کے ان کے اوپر اعتراضات نہیں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو آج تنگ نظری کے اعتراض کا سامنا ہے، کھڑے ہو جائیے آپ
اور کہیے ہم تنگ نظر قوم نہیں ہیں. ہمارا شیر خوار بچہ وہ جس وقت ہوش سنبھالتا ہے اس وقت وہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہا ہوتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہمارا بچہ پکار کر کے کہہ رہا ہوتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، میں فرشتوں پر ایمان لایا، میں نبیوں پر ایمان لایا. ہمارا بچہ تو پکار کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان پوری دنیا کو سنا رہا ہے. تم ہمیں تنگ نظر کہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لایا، میں داؤد علیہ السلام پر ایمان لایا، میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لایا. ہمارا بچہ توتلی زبان سے جب بولنا سیکھتا ہے تو ہم اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں، یہ کلمہ اس کو سکھاتے ہیں یا نہیں سکھاتے؟ اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم تنگ نظر ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں میں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی موسیٰ اور عیسیٰ نام کے لوگ موجود ہیں. ہمارے ہاں آج بھی خواتین میں سارہ اور مریم علیہ السلام نام کی خواتین موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے پوچھو ظالموں، کبھی تم نے بھی اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے؟ کبھی تم نے بھی اپنے بچے کا نام ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رکھا ہے؟ پوچھئے نہیں انگریزوں سے. کبھی تم نے بھی اپنے بچے کا نام، اپنی بچی کا نام عائشہ، فاطمہ اور کلثوم رکھا ہے؟ ہمیں کہتے ہو کہ ہم تنگ نظر ہیں. ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان نہ کریں. آج توہین رسالت کا سامنا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ہے یا نہیں ہے؟ ڈنمارک کی طرف سے ٹیسٹ کیس کے طور پر کبھی یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے، کبھی ناروے کی طرف سے، کبھی امریکہ کی طرف سے. اور کس قدر دکھ کا مقام ہے. ہم مغربی اقوام سے ہمدردیاں حاصل کرنے کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کے سامنے ڈیفینسو پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ اٹھیے اور کھڑے ہو کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہیے کہ آج تمہاری طرف سے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے. ہمیں تنگ نظر کہتے ہو؟ پوری دنیا میں ایک مسلمان دکھا دو جو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہو. دکھا دو ایک مسلمان جو داؤد علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہو. کوئی مسلمان کر رہا ہے؟ کیا کسی نے آج تک موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے؟ اگر کوئی پوری دنیا میں ان نبیوں میں سے کسی نبی کی گستاخی کرے گا، تم پوری دنیا کے یہودیوں، پوری دنیا کے عیسائیوں آرام کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بے فکر ہو کر کے بیٹھ جاؤ. تمہیں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کمیونٹی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے جس نے عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. ہم تو اس کو اپنی مسلمان کمیونٹی میں برداشت نہیں کر سکتے. ہماری تو اسلامی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کوئی شخص اگر عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے گا اسے چوک پہ تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا. تم ان کو اپنے انبیاء کہتے ہو. ان کی ناموس کے تحفظ کے لیے مسلم نوجوان اپنا خون بہانا، اپنا ہر اول دستے کا کردار ادا کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے. مسلمان تنگ نظری والی سزائیں رکھتے ہیں. اعتراض کا سامنا ہے کہ مسلمان ایسی حدود اور تعزیرات رکھتے ہیں کہ جن حدود اور تعزیرات سے عوام الناس اور لوگوں پر ایک نعوذ باللہ وحشیانہ یا ظالمانہ تشدد ہوتا ہے. آپ اٹھیے، اس اعتراض کا جواب سمجھیے، آ جائیے پوری دنیا کے سامنے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کیجئے. ان کو کہیے کہ ہمارے ہاں سزاؤں کا جو نظام ہے، ان سزاؤں کا نظام اس قدر دنیا کے اندر منصفانہ نظام ہے. اگر کسی کرۂ ارض پر اس سزاؤں کے نظام کو نافذ کر دو، پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اس کا دعویٰ ہم مسلمان کرتے ہیں. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب کے اندر ملتان میں ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، وہ زمانہ تھا کہ جب پنجاب میں چوریاں بہت زیادہ تھیں. شاید ہمارے بڑے حضرات کو یاد ہوگا، ہتھوڑا گروپ کسی زمانے میں بڑا مشہور ہو گیا تھا. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے اندر کھڑے ہو کر کے جلسے میں فرمایا تھا کہ اسلام کے اندر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اس کو ملتان کے اندر نافذ کر دو. ایک چور کا ہاتھ کاٹو گے، اگر اس کے بعد پورے ملتان کے اندر چوری ہو تو مفتی محمود کا ہاتھ کھڑے بازار کے اندر کاٹ لینا. ہم تو وہ نظام رکھتے ہیں. ایک بحث کے اندر مجھ سے کہا گیا تھا کہ جی موجودہ دور کے اندر عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ عورت کی جو گواہی ہے یہ آدھی کیوں ہے؟
آج کل تو عورتیں بہت آگے ہیں اور بہت ہی زیادہ یعنی فاسٹ ہو چکی ہیں، بہت فارورڈ ہو چکی ہیں، اور پائلٹ بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں اور ڈاکٹر بن رہی ہیں. تو عورتوں کے پاس تعلیم ہے، اور جب عورتوں کے پاس تعلیم ہے تو پھر عورتوں کی گواہی اسلام کے اندر آدھی کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہ اگر دو مرد کسی معاملے کے اندر نظر نہ آئے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں. تو عورت کی گواہی آدھی قرآن کریم نے قرار دی ہے، شریعت اسلامیہ نے قرار دی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے اندر حدیث نمبر 89 کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے الیس شہادت المرأۃ نصف شہادت الرجل، کیا عورتوں کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں آدھی نہیں ہے؟ یہ قرآن کا پہلے حوالہ دیا، پھر حدیث کا حوالہ دیا. لیکن میں یہ بات جانتا ہوں اور آپ حضرات بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آج کل کا دور عقلیات کا دور ہے. عقل کے مطابق وہ سوال کرتے ہیں کہ عقل کے مطابق کیسے؟ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، قرآن کی بات اور حدیث کی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. ایک چینل پر مباحثہ ہو رہا تھا ساری دنیا کے سامنے.